إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما يا معلم إبراهيم علمني من لدنك علما يا مفهم سليمان فهمني قال نبينا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل والشاب النشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاری۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت و کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، مشکل کشائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔
اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد کے بعد ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، نیر بقہا، زینت کعبہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک، طاہر اور مطہر ذات کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد دیوکار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت کے لائق اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث، آپ کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے شرح صدر سے کتاب و سنت کے مطابق اس کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح بات، منزل من اللہ شریعت کا پیغام سننے، سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما کے ہماری بخشش، ہدایت اور اللہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں، ایسے خوش نصیب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس دن انہیں اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایسے خوش نصیب بندے اور ان 7 کے علاوہ اور بھی کئی ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر 7 کا عدد ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے ان 7 پر اکتفا کیا، اس لیے کہ حدیث اگر سارے بندے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں اس حدیث کے اندر لے آتے تو حدیث لمبی ہو جاتی اور اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شروط صحت جو ہیں وہ دوسرے محدثین سے سخت ہیں، تو لہذا ان کی شروط کے مطابق جو سند تھی اس کے مطابق جو ہے وہ 7 خوش نصیب بندے صحیح سند کے ساتھ، ان کی شروط کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ملے، تو انہوں نے انہی پر اکتفا کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے بندے اور بھی ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر مؤسرا او ودع عنه اذلہ اللہ فی ظلہ، جو بندہ کسی تنگ دست کو مہلت دے دے یا اس کے قرض میں سے کسی کو کچھ معاف کر دے، اذلہ اللہ فی ظلہ، اللہ رب العالمین اس کو اپنے سائے میں سے سایہ دیں گے۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بات ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث جو بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے، جو آپ کے سامنے تلاوت میں نے کی ہے خطبے میں،
اندر 7 کا عدد ہے. تو ہم انہی 7 پر جو ہے وہ بات اختصار کے ساتھ اس خطبے میں کریں گے انشاءاللہ. اس کا معنی مطلب مفہوم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جو ائمہ محدثین نے اپنی اپنی شروحات کے اندر جو ہے اس کا معنی مطلب مفہوم لکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہم سب یہ کوشش کر سکیں کہ اللہ رب العالمین کے اس 7 قسم کے خوش نصیب بندوں کے اندر ہمارا بھی شمار ہو جائے. اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کے سائے کے علاوہ، اس دن وہ اپنا سایہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اس دن کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے خود شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اتنا ہیبت ناک منظر ہوگا، اتنا ہولناک وہ دن ہوگا کہ ہر بندہ اس کو اپنی اپنی جان کی فکر، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی اپنی اپنی جان ہی کی فکر کے پیچھے ہوں گے. اتنا ہولناک دن، اتنا ہیبت ناک منظر ہوگا کہ ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے اپنے پسینے میں ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا سر تک ہوگا، اور سورج 1 میل پر ہوگا. اس دن آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو، یہ 7 اعمال کرنے والے لوگوں کو اپنا سایہ دے گا، جس میں اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور ایک اور بات جان لیں، ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا سایہ نہیں ہے. اس سایہ کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کیوں ہے؟ اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی. کسی چیز کے شرف کو بڑھانے کے لیے، اس کی عزت، اکرام، احترام، توقیر کو بڑھانے کے لیے کسی بڑے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. جس طرح کہ بیت اللہ، مکہ کے اندر جو کالا کو کوٹھا ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ نعوذ باللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے اندر رہائش پذیر نہیں ہے، لیکن اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر. کائنات میں جتنے بھی گھر ہیں سب کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس کو خاص بیت اللہ کہا گیا. کیوں؟ اس کے شرف کو دوسرے گھروں کے شرف سے بڑھانے کے لیے، اس کی عزت اکرام کو دوسرے گھروں کی عزت اکرام سے اونچا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی نسبت کو جوڑ دیا. کائنات میں جتنی بھی اونٹنیاں ہیں سب کا حقیقی مالک، سب کا حقیقی خالق اللہ رب العالمین ہے. لیکن صالح علیہ السلام کو جو بطور معجزہ اونٹنی ملی، اس کو خاص طور پر ناقۃ اللہ کہا، اس کے شرف کو دنیا کی دوسری اونٹنیوں کے شرف سے بڑھانے کے لیے. کائنات میں جتنے مہینے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن محرم کی شان کو، عظمت کو دوسرے مہینوں سے الگ تھلگ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اس کو شہر اللہ المحرم کہہ دیا. تو اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی. کسی کے شرف کو، عزت کو، اکرام کو بڑھانے کے لیے اس کی نسبت کو بڑے کی طرف جوڑ دیں. تو اللہ رب العالمین اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، اس سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات کا سایہ نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا عطا کردہ سایہ ہے، جیسا کہ مسند احمد میں صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس. ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے اندر فیصلہ کر دیا جائے. اب اگر کسی نے روپیہ پیسہ صدقہ کیا ہے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا. راشن پیک صدقہ کیا ہے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا. کسی کو کپڑے جوتے دے دیے ہیں، کتابیں دے دی ہیں، کاپی پینسل طالب علم کو دے دیا، قرآن مجید کا نسخہ خرید کر دے دیا ہے، اس کا سایہ تو نہیں ہوتا.
تو صدقے کے سائے میں ہوگا کیا مطلب ہے؟ صدقہ کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے گھر میں خرچ کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے مہمان طلباء جو قرآن کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس کا ادراک کرنے کے لیے آئے ہیں، ان پر خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا کریں گے۔ تو ایک تو اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن اپنا سایہ دیں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کہ جو اللہ تعالیٰ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے اپنی اطاعت، اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت سے خوش ہو کر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، جو کہ مسند احمد کی دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے، کہ وہ سایہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انذر مؤسرا او وضع له، جو بندہ کسی تنگ دست کو مہلت دے دے یا اس کے قرض میں سے کچھ معاف کر دے، اذلہ اللہ فی ظل عرشہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سایہ اللہ رب العالمین کی ذات کا سایہ نہیں ہے، یا تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا عطا کردہ سایہ ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان 7 قسم کے لوگوں کو اس دن دیں گے جس میں اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ، یعنی اس کے عطا کردہ سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یا اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الامام العادل، عدل کرنے والا امام، حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، وہ اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کے سائے کے علاوہ، وہ اس کو اپنی رحمت کا سایہ اسے عطا فرمائے گا۔ وہ امام، وہ حاکم، حکمران، چاہے ایک ملک کا ہے، ایک صوبے کا ہے، ایک شہر کا ہے، ایک علاقے کا ہے، اپنی دکان، فیکٹری، مکان کا ہے، اپنے گھر کا ہے، اس کے ماتحت اس کے بیوی اور بچے ہیں، یا گھر کا سربراہ دور ہے، پردیش میں ہے، باہر ہے، اس کی بیوی اس کے بچوں پر حاکم ہے، نگران ہے، مسئولہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا، وہ ان کے ساتھ عدل کرتی ہے، انصاف کرتی ہے، ساری اولاد کو برابر رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دن اپنا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور عدل کرنے والا بندہ اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے، صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا یا اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے اور بھی انعامات ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل، بے شک انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، برابری کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ عز و جل کے دائیں ہاتھ کی طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کلتا یدیہ یمین، اور اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اس کے ایک ہاتھ کی طرف نور کے ممبروں پر اللہ رب العالمین جگہ دے گا ان کو جو دنیا میں عدل کرتے، انصاف کرتے، برابری کرتے تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ کس کے ساتھ وہ عدل کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یعدلون فی حکمہم، وہ لوگ اپنے فیصلوں میں عدل کرتے تھے، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کے معاملے میں عدل کرتے تھے، وَمَا وَلُوا، اور جن چیزوں کا ان کو نگران ذمہ دار بنایا گیا وہ ان کاموں میں، ان چیزوں میں جو ہے وہ عدل کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حاکم صرف وزیر اعظم ہی نہیں ہے، یہ حکمران صرف ملک کا حکمران نہیں ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یعدلون فی حکمہم، وہ اپنے فیصلوں میں عدل کرتے ہیں۔ کون؟
صرف وزیر اعظم نہیں، صرف ملک کا کنٹرول رکھنے والا نہیں، الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم، اور اپنے گھر میں بھی عدل کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر اس کا کچھ نہیں ہے، ایک شہر پر بھی کنٹرول نہیں ہے، ایک علاقے میں نہیں ہے، اپنے گھر پر ہے، وہ اپنے گھر میں اپنی اولاد پر ظلم نہیں کرتا، عدل کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ کئی سارے معاملات آپ ذہن میں سوچ سکتے ہیں اولاد میں عدل کے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اپنی فلاں زمین کا ٹکڑا، یا ایک روایت میں ہے کہ یہ غلام اپنے فلاں بیٹے کے نام کرتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سارے بچوں کو اس طرح کی چیز دی ہے جس پر مجھے گواہ بنا رہے ہو اس بیٹے کے لیے؟ کہا نہیں، دوسروں کو نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے ہاں بہت سارے ہمارے بزرگ بھائی اس طرح کر جاتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں میں جائیداد کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک معاملہ میرے پاس آیا تو وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ میرے نانا جی نے اپنی زندگی کے اندر اپنی وراثت کو تقسیم کیا ہے اور اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب زندگی میں تقسیم کیا جاتا ہے تو بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں تقسیم کرنا یہ وراثت ہے ہی نہیں۔ وراثت کی تعریف وراثت کی ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کے قرآن سے ثابت ہے کہ وہ ترکہ ہے، وہ مال ہے جو مرنے والا چھوڑ کے جائے، جب وہ زندہ ہے تو وہ وراثت ہے ہی نہیں، مرے گا تو اس کا مال وراثت بنے گی۔ تو وراثت کی تقسیم کا قانون اور ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، وہ ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر ملتا ہے۔ لیکن جب زندگی میں تقسیم کیا جائے گا تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، وہ وراثت نہیں ہوتی، اور اس کے اندر برابری ہے، مردوں اور عورتوں، بیٹیوں اور بیٹوں کو، سب کو برابر برابر۔ اگر آپ ایک بیٹے کو دکان بنا دیتے ہیں، ایک بیٹے کو آپ مکان بنا دیتے ہیں، دوسروں کو خالی چھوڑتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق یہ آپ ظلم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا ظلم کریں گے تو کل قیامت کے دن، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو سایہ نہیں دے گا۔ تو ایسا حاکم جو اپنے ماتحتوں پر عدل کرتا ہے، اس کے ماتحت پورا ملک ہو، اس کا ماتحت ایک علاقہ ہو، ایک صوبہ ہو، ایک گھر ہو، ایک مسجد ہو، ایک ادارہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے سارے بندوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، برابری کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس میں اس کے سایے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا بندہ الامام العادل، دوسرا بندہ وہ شاب النشاء فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس کی نشو نما ہوئی، جس کی پرورش اس کے رب کی عبادت پر ہوئی۔ یہ نہیں ہے وہ جوان ہو گیا تو اس نے اپنے رب کی عبادت شروع کی، یہ نہیں ہے۔ وہ شاب النشاء، اس کی پرورش ہی اس چیز پر ہوئی ہے، فی عبادت ربہ، وہ اپنے رب کی عبادت ہی کرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ضرب لگاؤ، اس کو مارو۔ وہ مارنا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ادب سکھانا ہے، تعجیب کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے، مارنا تو ظلم ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں پر، اپنی امت پر ظلم کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں ظلم؟ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ تمہاری مشقتوں کو اپنی مشقت سمجھتا ہے، وہ کس طرح اپنے امتیوں پر، اللہ رب العالمین کے بندوں پر ظلم کر سکتا ہے؟ وہ تو ادب سکھا کر گیا ہے، وہ تعلیم دے کر گیا ہے، وہ تزکیہ نفس کر کے گیا ہے، وہ ظلم نہیں کر کے گیا۔ تو جو اس نے سکھایا ہے، جو اس کی تعلیمات ہیں،
وہ ادب ہے، تعدیب کے لیے ہے، نہ کہ ظلم کے لیے۔ اللہ کی قسم یہ بات درست نہیں ہے کہ جو 10 سال کے بچے کو مارے گا وہ ظلم کرے گا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم جو نہیں مارے گا 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پہ، وہ اپنے بچے پر ظلم کر رہا ہے، وہ اس کی تربیت کو بگاڑ رہا ہے، وہ اس کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادب نہیں سکھا رہا، اس کی تربیت نہیں کر رہا ہے۔ اب 7 سال کے بچے کو آپ نے حکم دیا، 10 سال کے بچے کو آپ نے نماز پہ لگا دیا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، تعدیب، ادب سکھا کر لگا دیا، وہ بچپن سے نمازی، بچپن میں جو ہے وہ اس کو صدقے کی ترغیب، نیکیاں کرنے کی ترغیب، رب کی عبادت کی ترغیب، وہ عبادت کرتا کرتا اس کی پرورش ہی اس پر ہوئی، اس کی نشو نما اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ہوئی۔ اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اس دن اپنا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور عبادت اللہ رب العالمین کو اپنے سارے بندوں کی، بوڑھوں کی بھی پسند ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین کو اپنے بوڑھے بندوں کی نسبت نوجوان بندوں کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے معاشرے میں ویسے ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرنے کی عمر سمجھتے ہیں اس وقت، نمازیں پڑھنے کی عمر اس وقت سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسجد کے لیے وقف کرنے کی عمر اس وقت سمجھتے ہیں جب نہ سیدھا ہو کے قیام کر سکتے ہیں، نہ رکوع کر سکتے ہیں، نہ صحیح سجدہ کر سکتے ہیں، تب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں وہ تہجد بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ کیا کرتے ہو؟ بزرگوں نے قبر کے اندر اپنے سوالات کے جوابات دینے ہیں، میدان محشر کے اندر اپنے لیے انہوں نے سوالات کے جواب دینے ہیں، اگر انہوں نے صحیح دے بھی دیے، آپ کو نہ آئے تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ خود اپنی تیاری کرو، ہر بندہ اپنی تیاری کرے، نہ کسی کے بچے کی وجہ سے اس کو سوال کے جواب صحیح آئیں گے اور نہ کسی کے باپ کی وجہ سے اس کو سوالات جو ہے وہ صحیح آئیں گے۔ باپ وہ اپنی تیاری کرو، ابھی سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت شوق اور ذوق کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اپنے بچوں کو ترغیب دینی شروع کر دو، اپنے بچوں کی اس پر تیاری، 7 سال کے بچے کو حکم، 10 سال کے بچے کو نہ پڑھنے پر تعدیب، اور 7 سال سے پہلے بھی چھوٹے بچوں کو، چھوٹے ننے منے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لایا جاتا تھا، وہ شرارتیں بھی کرتے تھے، بھاگتے دوڑتے بھی تھے۔ حسن و حسین خطبے کے دوران آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا کے منبر پر رکھا تھا۔ ایسی سختیاں جو ہمارے معاشرے میں، ہماری مسجدوں میں ہیں کہ بچہ شرارت کر رہا ہے، نماز کے دوران اس کو تھپڑ مار دینا، یہ اللہ کی قسم ظلم ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کو، اسلام سے ان کو دور کرنا ہے۔ بچوں کی شرارتیں برداشت کریں اور شکر ادا کریں، جو مسجد میں آ کے شرارتیں کرتے ہیں وہ مسجد میں آئے ہیں، ان جیسے 20 بلکہ سینکڑوں بچے ہیں جو بازاروں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اس وقت مسجد میں نہیں ہوتے، جو اپنے گھروں میں گیموں میں ڈراموں میں فلموں میں مصروف ہوتے ہیں، مسجد میں نہیں ہوتے۔ یہ جو مسجد میں آ کے شرارتیں کر رہے ہیں یہ ان سے بہت اچھے ہیں۔ تو باہر کیا ہے؟ ایسا بچہ جس کی نشو نما، جس کی پرورش اس کے رب کی عبادت پر ہوگی اور وہ اپنے رب کی عبادت پر ہی رہے گا حتی یاتیہ کل یقین، یہاں تک اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اس دن اپنا سایہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ وَالشَّابُ مَا شَاءَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، تیسرا بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، بیٹھتا ہے، اذکار کرتا ہے، پھر اشراق پڑھتا ہے، پھر وہ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہی فکر ستائے رکھتی ہے اس کو، کب ظہر کی اذان ہوگی، کب میں مسجد میں جاؤں گا۔ مسجد کی آباد کاری کے لیے خود بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، لوگوں کو دعوت دے کر ان کی باتوں کو برداشت کر کے مسجد کے اندر لے کے آتا ہے، دینی پروگراموں میں، دینی دعوت کی باتوں میں، واعظ و نصیحت میں خود بھی آتا ہے، دوسروں کو بھی لے کر آتا ہے، مسجد کو چلا
چلانے کے تمام تر معاملات میں اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ حصہ لیتا ہے. سب کی ضرورت ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ ڈالتا ہے. گھڑی کی ضرورت ہے تو اس میں حصہ ڈالتا ہے. اسپیکر خراب ہے تو اس میں حصہ ڈالتا ہے. ٹوٹی کی ضرورت ہے نمازی کے پروٹوکول کے لیے، اس کو نماز میں سہولت کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ ڈالتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اس دن اپنا سایہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اس کا مسجد کے ساتھ دل لٹکا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے دو بندے جو آپس میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے محبت کرتے ہیں، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تب بھی محبت کرتے ہیں، جب جو جدا جدا ہوتے ہیں تب بھی محبت کرتے ہیں. اس حدیث کا مطلب غور سے سمجھ لیں. اکثر اس کا بیان مطلب جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بندے کو دیکھا، نیکیاں کرتے ہوئے تو دیکھا تو محبت کی، وہ گناہ پر آ گیا تو اس سے نفرت. یہ بات الگ ہے، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے دو بندے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تب بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تب بھی ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں. جب ایک بندہ ایک شہر میں ہے اور دوسرا دوسرے شہر میں ہے، ایک سرگودا میں ہے اور دوسرا لاہور میں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اکثر کہ جب سامنے ہوتے ہیں تو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، جب الگ الگ ہوتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اس کے عیوب کو ٹٹولتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نہیں دے گا. وہ سامنے ہے تب بھی اس کی تعریف کرتا ہے، تب بھی اس کی عزت، اس کی جان، اس کے مال کا محافظ ہوتا ہے. اور جب وہ کسی اور شہر میں ہوتا ہے نہ یہ خود اس کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، نہ خود اس کی بے عزتی کرتا ہے، نہ خود اس کی عزت کو اچھالتا ہے، بلکہ کوئی اچھالتا ہے تو اس کو نعت کا بند جواب دیتا ہے. اپنے اس بھائی کا جس سے یہ محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کا دفاع کرتا ہے. یہ اس کے عیب بیان کرتا ہے تو وہ اس کی اچھائیاں ڈھونڈ کے بیان کرتا ہے. تو عیب بیان کرنے والے کو روکتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے اپنے بھائی کا جو اس کے سامنے نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ سامنے ہے تب بھی دفاع کرتا ہے، دوسرے شہر میں ہے تب بھی دفاع کرتا ہے، تب بھی اس کی عزت کا خیال رکھتا ہے. ایسے دو بندوں کو اللہ رب العالمین، اور محبت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ، کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے. اللہ رب العالمین ایسے دو بندوں کو بھی اس دن اپنا سایہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، ایسا بندہ جس کو خوبصورت ترین حسن و جمال والی اور اونچے حسب نسب والی عورت دعوت زنا دیتی ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دعوت دینے والی تنہائی میں دعوت دیتی ہے. اگر بازار میں ہوتی، مجمع میں ہوتی تو وہ کہتا لوگ دیکھ رہے ہیں، بازار والے دیکھ رہے ہیں، دکاندار دیکھ رہے ہیں، مجمع دیکھ رہا ہے. وہ کہتا نہیں، انی اخاف اللہ، بے شک اس معاملے میں، اس دعوت میں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ یوسف کے اندر اپنے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کی بہترین بیان فرمائی ہے کہ خوبصورت ترین عورت تھی، اونچے حسب نسب والی، عزیز مصر بادشاہ کی بیوی تھی، اور تنہائی میں دعوت پر. ایک بار اللہ کی قسم سورہ یوسف پڑھ لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی بار یہ کوشش وہ کر چکی تھی، اور آخر جس دن اس نے دعوت دی سارے دروازوں کو قرآن کہتا ہے اچھی طرح سے بند کر دیا. تنہائی تھی، خوبصورتی بھی تھی، دعوت بھی تھی، اونچی ذات پاک بھی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اس کے باوجود اس اللہ رب العالمین کے بندے نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے تقوی کو اپنے دل میں جگہ دی ہوئی تھی،
تو وہاں سے اپنی عزت کو بچا کر، اپنے دین ایمان کو بچا کر اپنے رب کی رضا کے لیے بھاگا، اللہ رب العالمین نے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں ان کو محسنین میں سے قرار دیا، صدیق قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا۔ یہ تقویٰ، یہ الہیت، یہ حیثیت الہی جس بندے کے اندر ہو کہ بہترین عورت کائنات کی اس کو دعوت دے رہی ہے، بہترین خوبصورت اور اونچے حسب نسب والی خود دعوت دے رہی ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ۔ ایسے بندے کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کی رحمت کے سائے کے، اس دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایسا بندہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اخفا، اس کو اتنا زیادہ چھپاتا ہے، اتنا مخفی کرتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی دائیں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اعلانیہ اور سر دونوں طرح صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر ہے کہ آپ جب کسی مہم آتی کوئی تو آپ چندے کا، فنڈ کا اعلان کیا کرتے، سارے صحابہ وہاں پہ چندہ سب کے سامنے دیا کرتے تھے۔ جہاد کا معاملہ ہوتا، مسجد نبوی کا معاملہ تھا، اور عید کے خطبے کے بعد مردوں کو خطبہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو واعظ کرنے کے لیے جاتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلال کہتے میں اور ایک اور بندہ میرے جیسا، ہم کپڑا پکڑتے اس کی جھولی بناتے، عورتوں کے درمیان چکر لگاتے، وہ اپنی بالیاں چوڑیاں اپنے زیورات اتار کر اس میں ڈالتی، آپ ان کو صدقے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور وہ سب کے سامنے تھا۔ اعلانیہ صدقہ کرنا یہ جائز ہے، لیکن ایسا بندہ تصدق اخفا، جو اتنا مخفی صدقہ کرتا ہے، اتنا چھپا کر کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب کے سامنے کرنا تو جائز ہے، لیکن سب کے سامنے کرنے میں ریاکاری کا شائبہ آ سکتا ہے۔ بندہ 50,000 روپے مسجد میں دینے کے لیے آیا، وہاں پہ کسی چودھری صاحب کو دیکھا، اپنے علاقے کے کسی بڑے کو دیکھا تو 60,000 دے دیا۔ بظاہر تو یہ نیکی ہے، پیسے زیادہ دے دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہٹ گئی اور اس چودھری صاحب کی خوشنودی اس نے اندر شامل کر دی۔ وہ عبادت اللہ کے نہیں چودھری صاحب کی ہے۔ ریاکاری کا شائبہ موجود ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا مخفی کرے کہ خود کو ہی پتا نہیں ہے کیا صدقہ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے دائیں ہاتھ کیا صدقہ کر رہا ہے، تو ایسے بندے کو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہ یہ صرف اور صرف میری رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، میرے گھر میں میری مسجد میں خرچ کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین خوش ہو کر اس کو اس دن اپنا سایہ عطا فرمائیں گے جس میں اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایسا بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اکیلا بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، وہ رو پڑتا ہے۔ اب یہ بھی ذکر جو ہے وہ سب کے سامنے بھی جائز ہے۔ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ہم سارے بیٹھے ہیں خطبہ سن رہے ہیں، کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یا مسجد کے اندر 2 4 10 بندے بیٹھے ہوئے، نمازی بیٹھے ہوئے، سارے قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ کیا ہے؟ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو سب کے سامنے ذکر کرنا بھی جائز ہے، سب کے سامنے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا بھی جائز ہے، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے، آنکھوں کا بہہ پڑنا، رو پڑنا، یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کے اندر بھی ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ کسی کا دکھلاوا، کسی کی ریا، وہ اس کے اندر آ سکتی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ، جو بندہ کسی کو سنانے کے لیے کام کرتا ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کا کام سنا دے گا، دکھا دے گا. دنیا کے اندر بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ بڑا رونے والا ہے، بڑی لمبی نمازیں پڑھنے والا، بڑے لمبے سجدے کرنے والا، بڑا خرچ کرنے والا ہے. اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اس کے بارے میں اعلان کروا دے گا اس نے فلاں 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 کام کیے، لیکن آخرت میں وہ ذخیرہ نہیں ہوں گے، اس کے کام آنے والے نہیں ہوں گے، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے بچانے والے نہیں ہوں گے. جس میں ریاکاری ہوگی. ریاکاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر، چھوٹا شرک قرار دیا ہے. تو کام جو بھی کرنا ہے وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو سب کے سامنے رونے سے، سب کے سامنے دعا کرنے سے، سب کے سامنے ذکر و اذکار کرنے سے، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، دعائیں کرنے سے ریاکاری کا شائبہ باہر کا موجود ہوتا ہے. لیکن جو بندہ اکیلا ہے، اپنے گھر میں کسی کمرے کے اندر بیٹھ گیا، مسجد میں آیا، وہاں پہ اکیلا بیٹھ گیا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، ان کی معافی مانگتا ہے، پھر رو پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ رب العالمین اس دن اپنا سایہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں. تو یہ 7 لوگ اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اور یہ حدیث ویسے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی بات نہیں ہوتی ہے. یہ بات میں نے کئی بار آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ رب العالمین ہی کی بات ہے. اللہ کی قسم عمل کے اعتبار سے صحیح حدیث اور قرآن مجید کی آیت میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح حدیث اور قرآن صحیح حدیث مطلب کیا؟ جس کی سند واقعہ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس حدیث پر عمل کرنے میں اور قرآن مجید کی آیت پر عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ہم کہیں گے پہلے ہم آیت پر عمل کریں گے بعد میں حدیث پر، نہیں، ان دونوں پر ایک جیسا عمل، کیونکہ حدیث بھی اللہ رب العالمین کی وحی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. قرآن مجید میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک کتاب اور ایک حکمت آپ پر نازل کی ہے. حکمت سے مراد تمام ائمہ محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی سنت ہے، آپ بھی اپنے عمل سے، اپنی تقریر سے، اپنے قول سے قرآن مجید کی ہوئی تفسیر ہے حکمت، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی وحی ہے. اسی طرح ابو داؤد میں لمبی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کا فہم، اس کی تفسیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو وہ بھی حجت ہے. مطلب کیا ہے میرے بتانے کا کہ یہ جو 7 بندے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اس دن اللہ رب العالمین 7 لوگوں کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی وحی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی وحی کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سارے کا سارا دین من و عن، اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ایک نقطے کی کمی کے بغیر وہ ہم تک پہنچا دیا. یہ حدیث بھی اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ یہ 7 اعمال ایسے ہیں جو کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس دن سایہ دے گا جس میں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. یہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور آپ نے ہم تک پہنچائی ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں، اس بات کا سوال کیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے اور ترغیب بھی اپنی امت کو دلائی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. چھوٹی سے چھوٹی مسجد سے تنکا اٹھانا، اللہ کی قسم یہ بھی اسی کو ہے، وہی اٹھا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر چھوٹی سے چھوٹی نیکی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت کے مطابق چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا بھی نہیں ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں. یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک، اے اللہ اے دلوں کو ثابت قدمی دینے والے میرے دل کو ثابت قدمی دے
اپنے دین اور اپنی اطاعت پر، اپنی بات ماننے پر۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ دیا کریں اور سوال کیا کریں، کوشش بھی کریں یہ اعمال کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 7 قسم کے خوش نصیب بندوں کے اندر ہمارا شمار کر دے کہ قیامت کے دن جس دن سورج 1 میل پر ہوگا، ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے اپنے پسینے میں ہوگا، اللہ رب العالمین رحمت کے ساتھ ہمیں اپنا سایہ، اپنی رحمت کا سایہ، اپنے عرش کا سایہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔